بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت صرف 4 ہفتوں کی درآمدات بمشکل پوری کر سکتے ہیں۔ صنعتیں خام مال نہ ہونے کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو چکی۔ پاکستان کی آمدن کا بڑا ذریعہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر ہیں، جن میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ڈالر ریٹ اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں واضح فرق کی وجہ سے لوگوں نے پیسے بھیجنے کے لیے دوسرے ذرائع پر انحصار کرنا شروع کر دیا ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی چیخیں نکال دی۔ خوراک اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے بڑھتے نرخوں نے غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیے۔ عمران خان نے جب سے اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان کیا، قومی سیاست میں ایک زلزلہ سا آیا ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے سندھ سے ایک جادوگر کو بلا لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور ایک ہی آواز پورے پنجاب میں سنائی دے رہی ہے: کون بننا چاہے گا کروڑ پتی؟ دوستو، اس میں قابلیت شرط نہیں، بس ضمیر بیچنا ہے، پھر آپ گھر بیٹھے کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ یہ ہے پاکستانی عوام کی قسمت اور ان کے لیے ان کے لیڈروں کا درد۔ غریب بھوک سے مرے یا بیماری سے، ان کی کرسیاں سلامت رہنی چاہیے۔ پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی ظالم۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ لیکن ان ظالموں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پاکستان کے صحراؤں کی 4 کروڑ ایکڑ قابل کاشت زمین کو سیراب کر کے نہ صرف پاکستان کی غذائی قلت ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور کئی ممالک نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور ہم ابھی بھی سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں سے بارش کا پانی نہیں نکال سکے، اور جب وہ پانی نکل جائے گا ہم خشک سالی کا رونا شروع کر دیں گے۔ ایسے چنے ہوئے لیڈرز کہاں سے ملیں گے؟ کہتے ہیں 4 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ پیشاب کپڑوں میں نہ نکلے، اور 80 برس کی عمر میں بھی کامیابی یہی ہے کہ پیشاب کپڑوں میں نہ نکلے، اور 8 برس کی عمر کی کامیابی یہ ہے کہ گھر جانے کا راستہ آتا ہو، اور 75 برس کی عمر کی کامیابی بھی یہی ہے کہ گھر جانے کا راستہ آتا ہو۔ کہتے ہیں 65 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کوئی مرض نہ لگے، اور 70 برس کی عمر کی کامیابی یہ ہے کہ کسی کی محتاجی محسوس نہ ہو۔ لگتا ہے ہمارے سیاستدانوں نے کامیابی کے سارے دنیاوی راز پا لیے ہیں، اس لیے تو 70 سال کیا، اگر یہ 700 سال کے بھی ہو جائیں تو محتاجی انہیں اور ان کی اولادوں کو چھو کر بھی نہ گزرے، کیونکہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کا خون نچوڑا ہے۔ لیکن شاید وہ بھول چکے ہیں کہ انہیں ایک رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، جہاں انہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور اپنے ہر عمل کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ گناہ کر بیٹھا ہاں بتھیرے، میری ذات ہے وچ ہنیرے، کوئی اپنا لگے نہ نیڑے، پھر آواں میں در تیرے۔ تو معاف کریں خون سائیاں، تو ہی لگیاں توڑ نبھائیاں، میں کملا تے ہاں نمانا، تو مالک کل جہانا۔ کر معاف میریاں خطاواں، تو معاف کریں ہن سائیاں۔ ایک بار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دل کو حرص کا صندوق نہ بنا، اور اپنے پیٹ کو حرام کی جگہ نہ بنا، کہ مخلوق کی خلاقت ان 2 چیزوں میں ہے، اور مخلوق کی نجات بھی ان 2 چیزوں کی حفاظت میں ہے۔ دوستو، نیک لوگوں کے نزدیک حرص اور حرام آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آج ہم جن حالات کا شکار ہیں اس کی وجہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بس اپنے رب سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ما في قلبي غير الله، نور محمد
محمد صلی